بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعتراض جو بعض احباب کی طرف سے آتا ہے وہ یہ ہے کہ صحیح آپ زمانے کے امام پر اعتقاد رکھتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں، انہیں مانتے ہیں، انہیں اپنے ایمان کا حصہ قرار دیتے ہیں، اصول دین کا حصہ قرار دیتے ہیں، لیکن یہ جتنی بھی روایتیں موجود ہیں یہ آپ کی کتابوں میں ہیں، دوسرے مکاتب فکر کی کتابوں میں نہیں ہیں۔ اگر آپ اپنے ایمان کو ثابت کرنا چاہتے ہیں تو پھر دوسرے مکاتب فکر کی روایتوں کے اندر بھی ہونا چاہیے، اور قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن کریم میں تو ہر چیز موجود ہے، تبیانا لکل شیء، قرآن کریم میں ہر چیز کا علم موجود ہے، ہونی چاہیے۔ اچھا، اس سوال کو میں زیادہ آگے نہیں بڑھاؤں گا کیونکہ مجھے اس سے زیادہ مشکل سوال کی طرف آگے بڑھنا ہے۔ اس سوال کے جواب میں ہمارے ایک عالم دین نے کتاب لکھی ہے، اور کتاب واقعاً پڑھنے والی ہے، دوسری زبان میں لکھی ہوئی کتاب ہے، لیکن اردو زبان میں بھی اویلیبل ہے۔ اس کتاب کا نام کیا ہے؟ اس کتاب کا نام بڑا خوبصورت ہے، مہدی فی القرآن۔ امام مہدی کا ذکر قرآن کریم میں، اور کتنی آیتوں میں بیان کیا انہوں نے؟ 106 آیتیں، 106 آیتیں زمانے کے امام کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، اور ان 106 آیتوں کی تفسیر کے اندر جو روایتیں انہوں نے لے کر آئے ہیں وہ سب کے سب اہل سنت منابع سے ہیں۔ اپنی کسی کتاب کو ذکر ہی نہیں کیا ہے، ساری اہل سنت کتابوں سے روایتیں جمع کی ہے، اور یہ کتاب اردو زبان میں اویلیبل ہے۔ میں درخواست کروں گا اپنے نوجوان ساتھوں سے کہ اس کا مطالعہ کیجئے، اور جو سب سے پہلی آیت جو انہوں نے بیان کی ہے کہ زمانے کے امام کے بارے میں آتی ہے، وہ کون سی آیت ہے؟ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ متقین کی شان کیا ہے؟ متقین کی شان ہی یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور صحیح ہے کہ قرآن کریم کی جب بھی کوئی آیت آتی ہے تو اس کا ایک مصداق ضروری نہیں ہے، بہت سارے مصادیق ہو سکتے ہیں۔ پروردگار غیب ہے، ابھی ہمارے لیے نبی اکرم بھی غیب ہیں، فرشتے غیب ہیں، جنات غیب ہیں، جنت و جہنم غیب ہے، بہت ساری چیزیں غیب ہیں۔ لیکن یہاں پر جو روایت کے اندر مصداق بیان ہوا، شیخ سلیمان قندوزی حنفی نقشبندی کی کتاب ینابع المودہ کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ نبی اکرم نے ارشاد فرمایا اس غیب سے مراد غیبت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام۔ ایک میں ہی منتظر نہیں، ایک میں ہی منتظر نہیں، اے منتظر امام محشر رکا ہوا ہے تیرے انتظار میں۔ تو زمانے کے امام کے حوالے سے خود قرآن کریم کی آیتیں موجود ہیں، اور وہ روایتیں موجود ہیں جو دوسرے مکاتب فکر کی کتابوں کے اندر ذکر ہوئی ہیں، اور انہی میں سے ایک روایت، اور وہ روایت اس آیت کی ذیل میں آتی ہے جسے میں نے ابتدا میں سرنامہ کلام میں خدمت بیان کیا۔ ارشاد ہوتا ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، پروردگار نے یہ وعدہ کیا ہے، توجہ فرمائیے گا، ایک نقطہ کی طرف آگے لے کے جاؤں گا۔ پروردگار نے وعدہ کیا ہے آپ میں سے جو صاحبان ایمان ہیں اور جو عمل صالح کرنے والے ہیں، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، یقیناً انہیں خلیفہ بنائے گا زمین میں، زمین میں ایک حاکم قرار دے گا۔ کَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جس طریقے سے ان سے پہلے حکمران آئے ہیں اور الہی حکمران آئے ہیں، اور انبیاء کرام ہیں، پیشوائے دین الہی ہیں، وہ آئے ہیں، اسی طریقے سے کچھ اور ہیں جو آنے والے ہیں۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، اور اس میں تاکید آپ دیکھ رہے ہیں، لام تاکید، نون تاکید ثقیلہ، عربی زبان سے آشنائی رکھنے والے افراد موجود ہیں تو مسلسل تاکید ہے۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، یقیناً ہم اس زمین کے وارث بنائیں گے، خلیفہ بنائیں گے۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور یقیناً ہم اس دین کو پوری دنیا میں مسلط کر دیں گے، پوری دنیا میں پھیلا دیں گے،
اور پھر آگے کیا فرمایا؟ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ، اور پھر یقیناً بعد خوفہم امنا، ہم خوف کی فضا کے بعد امن و امان قائم کر دیں گے۔ کتنی نزدیک ہے ہمارے آپ کے حالات سے کہ واقعہ پیش آنے والا ہے، یقیناً پیش آئے گا۔ اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ شکریہ۔